السلام علیکم. میرا نام جواد حفیظ ہے اور میرا فیس بک پیج ہے 786GH. اور اگر آپ مجھے یوٹیوب پہ سرچ کرنا چاہیں تو جواد حفیظ کے نام سے یوٹیوب چینل ہے. لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج. جواد حفیظ لکھ کر آپ گوگل پہ اگر اس پہ یا یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو میرا چینل مل جائے گا. آج ہمارا ٹاپک ہے کہ بگنرز کو کیسے سٹارٹ کرنا چاہیے, کیسے انویسٹمنٹ جو ہے وہ شروع کرنی چاہیے. دیکھیں, یہ ہم نے ایک پورا کمپلیٹ پروگرام آپ لوگوں کو ہم لے کر چل رہے ہیں ساتھ, جس میں ساتھ ساتھ جیسے آپ کے سوالات آتے ہیں ان کو بھی ہم ایڈ کرتے ہیں, ان کے جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے پچھلے دنوں میں بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا کہ جی ہم کیسے سٹارٹ کریں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سوئمنگ کرنے کے لیے پانی میں اترنا پڑے گا. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے سٹارٹ کرنے کا کہ ہمارے آفس سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں ہم انہیں 3 لسٹیں جو ہیں وہ ہم انہیں دے دیتے ہیں. ایک لسٹ ہوتی ہے جو مارکیٹ میں ہاٹ آئٹمس چل رہی ہوتی ہیں, وہ ان کو ہم سٹا آئٹم بھی کہتے ہیں, اور وہ بڑی ہائیلی رسکی ہوتی ہیں, ہائیلی والیٹائل ہوتی ہیں. میں پرسنلی لوگوں کو ریکمینڈ نہیں کرتا ان سے سٹارٹ کرنا, لیکن چونکہ مارکیٹ میں لوگ دائیں بائیں سے جب آتے ہیں تو پوچھتے ہیں اور وہ ان میں آنا چاہتے ہیں, اور وہ چونکہ تیز چل رہی ہوتی ہیں, اس میں ایکٹیویٹی بہت زیادہ ہو رہی ہوتی ہے, تو اس کو اگر ان میں کام کرنا ہو تو سٹاپ لاس آرڈر کے ساتھ کام کرنا چاہیے. یعنی آپ کو اپنا ایگزٹ جو ہے وہ اپنی انٹری کے ساتھ ہی پلان کر لینا چاہیے کہ اگر یہ پرائس اس سے نیچے آتی ہے تو میں امیڈیٹلی اپنا 1-2-3% لاس جو ہے بک کر کے اس میں سے نکل جاؤں گا. اور یہ خاصے رسکی سٹاکس ہوتی ہیں. دوسری لسٹ ہوتی ہے کہ جن کو جو ہماری اپرووڈ لسٹ ہوتی ہے, جسے ہم کہتے ہیں کہ یار یہ کمپنیاں فنڈامنٹلی بھی ٹھیک ہیں اور ٹیکنیکلی بھی اس لیول پر ٹھیک ہے, ان کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اس میں بہت زیادہ منافع آئے یا نہ آئے اس میں نقصان نہیں ہوگا, اور اس میں آپ سمجھداری سے ٹریڈنگ کرتے رہیں. نیچے آپ اس کو خرید لیں, اوپر آپ اس کو جو ہے وہ پرائس جب چڑھے, اور نارملی رینج بھی ٹریڈنگ رینج بھی گائیڈ کر دیتے ہیں. تیسری ہوتی ہے جو ہماری ہائیلی ریکمینڈڈ لسٹ ہوتی ہے, کہ جو ہم جسے آپ سمجھیے کہ اس میں کم چند شیئر ہوتے ہیں, وہ ایڈ ہوتے رہتے ہیں, 5 سے 10 کے درمیان ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو رکھیں, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ان دا لانگ رن سب سے زیادہ آپ کو ریٹ آف ریٹرن دیں گے. اور ان میں سے کئی سلو موور بھی ہوتے ہیں ذرا, لیکن وہ بڑی سیف انویسٹمنٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ کمپنی اگر پروفٹ نہیں دے گی آپ کو ڈیویڈنڈ جو ہے وہ آ جائے گا, آپ کو ان دا لانگ رن آپ کو فائدہ ہوگا اسے رکھنے میں, ہولڈ کرنے میں. لیکن وہ اکثر لوگ اتنا صبر نہیں کر پاتے مارکیٹ میں. تو میرا یہ ہمارے یہاں طریقہ ہے جو ہم کہتے ہیں آفس سے. اچھا, ایک ہمیں پرابلم بہت زیادہ آنی شروع ہو گئی ہے. لوگ ہمیں دوست یار جو ہیں یا جو کسی ریفرنس سے ہے کہ جی ہمیں کچھ شیئر جو ہے وہ آپ بتا دیں. اب بھائی میرے کس طرح بتا دیا جائے جب آپ کو انٹری ہم نے نہیں کروائی, ایگزٹ جو ہے وہ ہم آپ کو کیسے, یعنی ایک شیئر ایسے ہے جیسے انسان کو موٹر وے کے اوپر چڑھنا چاہے, اس کو پتہ نہ ہو میں نے کہاں جانا ہے, کہاں سے میں گھسا ہوں, وہ کسی کو کہے کہ یار مجھے بس موٹر وے پہ چڑھا دو. دیکھیے یہ اس طرح یہ کام نہیں ہوتا. اس کام میں انٹری اور ایگزٹ پلان کی جاتی ہے, اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے حالات ملک کے بدل جائیں, کمپنی کے حالات بدل جائیں یا کوئی ایشو آ جائے, تو پھر اس ایگزٹ کو ری پلان کیا جاتا ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. بعض دفعہ برابر میں بھی بیچ دیا جاتا ہے, بعض دفعہ تھوڑے لاس میں بھی بیچ دیا جاتا ہے. اور ویسے بھی اب 500 کے قریب کمپنیاں ہیں, سب کی ہم نے زبانی ہر چیز یاد نہیں, ہم انہی کمپنیوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہمیں سرٹن پیرامیٹرز کو میٹ کرتی ہیں اور اچھی کمپنیاں ہوتی ہیں, تبھی ہم ان کو اپنے پورٹ فولیو میں یا ریکمینڈ لسٹ میں رکھتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہر کمپنی کا ہم نے زبانی جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ انٹری اور ایگزٹ جو ہے, تو اس طرح سے یہ کام نہیں ہوگا. اس کام کو کرنے کے لیے آپ کو پراپرلی ہمارے آفس میں آنا پڑے گا, یا رابطہ ٹیلی فون میں دنیا میں کہیں بھی آپ موجود ہیں آپ رابطہ کریں. آپ کو کچھ آئٹم بتائی جائیں گی کہ یہاں آپ انٹر ہوں, یہاں آپ ایگزٹ کریں, اور انٹری اور ایگزٹ دونوں کی ہم کال دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ یہ ایک لسٹ آپ کو پکڑا دیں گے یہ لے لیں. میں نے اکثر دیکھا ہے فیس بک پہ بھی جو ہے اور جگہ بھی ایک لسٹ تیار کر دی جاتی ہے, نہ اس کی انٹری کے بارے میں کچھ ہوتا ہے, نہ اس کی ایگزٹ کے بارے میں کچھ ہوتا ہے, وہ ایسے ہی وہ گھوم رہی ہوتی ہے. تو اس طرح سے سر نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا ہمیں ڈیپلی اسٹڈی کرنا پڑے گا.
سمجھنا پڑے گا کہ اس کو ہم نے انٹری کہاں کرنی ہے اور ایگزٹ ہم نے کیا کرنی ہے. تو یہ میرے نئے جو دوست ہیں جو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ خاص طور پہ ویڈیو ہے کہ کس طرح وہ شروعات کر سکتے ہیں اس کی.